أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. اس کے اوپر ایک جملہ لکھوانا ہے. مان لو ورنہ سابقین والا انجام ہوگا. مان لو ورنہ سابقین والا انجام ہوگا. فرما دیجیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اے وہ لوگوں پکی بات ہے، انا لکم نذیر مبین، میں واسطے تمہارے ڈرانے والا ہوں ہمدردی کی وجہ سے. آپ کو فرق تو یاد ہوگا، میں نذیر پر یہ کہتا چلا آ رہا ہوں ہمدردی کی وجہ سے ڈرانے والا ہوں صاف صاف. اس کے نیچے عنوان بھی لکھنا ہے ترغیب، یعنی میں صرف نذیر مبین ہوں، عذاب دینا میرے ہاتھ میں نہیں ہے، تم مان لو. فالذین آمنوا بشارت عنوان، بس وہ لوگ جو ایمان لے آئے، عقیدہ ٹھیک اور عمل کرتے رہے نیک عمل ٹھیک، ان کے لیے لہم مغفرت و رزق کریم. لہم مغفرہ کے نیچے ایک نیا لفظ آیا ہے، وہ لکھنا ہے دفع ضرر، اور رزق کریم کے نیچے لکھنا ہے جلب نفع. دفع ضرر کا مطلب نقصان دینے والی چیز کو ہٹانا، اور جلب نفع نفع کھینچنا، نفع حاصل کرنا. لہم مغفرت، ان کے لیے بخشش ہوگی، گناہ معاف، دفع ضرر. ورزق کریم، اور روزی ہوگی بڑی عزت والی. یہ جلب نفع ہے، نفع کھینچنا، حاصل کرنا. والذین سعوا فی آیاتنا، تخویف اخروی، اور وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں فی آیاتنا. اس کے نیچے ایک لفظ لکھنا ہے ابطال، باطل سے ابطال. عبارت تھی والذین سعوا فی ابطال آیاتنا، وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں ہماری آیات کو باطل کرنے میں، آیات کو باطل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آیات کو جھللانا، ان کے غلط مطلب بیان کرنا، آیات کو بگاڑنا. معاجزین، در حالے کے عاجز کرنے والے ہیں. اوپر لکھے نبی و مومنین کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم و مؤمنین کو عاجز کرنا چاہتے ہیں. اولئک اصحاب الجحیم سمرا، یہی لوگ ہیں جہنمی. وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی. مولانا سورت النجم کھولیے، صفحہ 475. 475 یہ پہلی سطر ہے. افرأیتم اللات والعزی ومناة الثالثۃ الاخری، مجھے بتاؤ تو صحیح. افرأیتم، اخبرونی، مجھے خبر تو دو، مجھے بتاؤ تو صحیح. باب لات کے متعلق، عزیٰ فقیرنی کے متعلق، اور منات کے متعلق جو تیسرا ہے، الاخری پچھلا ہے درجے میں. ساتھی اوپر سر اٹھائیں، بہت مارکۃ الآراء مقام ہے یہ، پھر نہیں آئے گا پورے قرآن میں، نیچے نہیں دیکھنا. کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کے سامنے تلاوت کر رہے تھے. سورۃ النجم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر تھی. جب آپ نے یہ الفاظ تلاوت کیے، افرأیتم اللات والعزی ومناة الثالثۃ الاخری، چونکہ یہ تین بڑے بڑے معبود تھے مشرکین مکہ کے، آپ نے جب کہا مناة الثالثۃ الاخری یہ پڑھا تو شیاطین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ پڑھوا دیے. وَتِلْكَ الْغَرَانِيقُ الْأُولَىٰ وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجَىٰ. یہ جو تین بڑے بڑے ٹھاکر ہیں نا دربار، یہ ہماری بڑی بڑی مورتیاں، ان کی شفاعت کی امید کی جاتی ہے
یہ اللہ کے سامنے سفارش کرتے ہیں اور ہمارے کام کروا دیتے ہیں۔ یہ جو تین بڑے بڑے ہمارے معبود اور بت اور ٹھاکر اور دربار ہیں، آپ دیکھیں گے تو بات میں لکھواؤں گا، پہلے بات آپ سمجھ لیں۔ تو جتنے مشرکین تھے وہ بڑے خوش ہوئے۔ دیکھا آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بابا لات منات عزا فقیرنی کو سفارشی مان لیا۔ یہی تو ہم کہتے تھے ہاؤلا شفاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے کام اللہ سے کروا دیتے ہیں۔ مولانا یہ سارا قصہ زندیق لوگوں کا کھڑا ہوا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں سورۃ النجم کس نمبر پر نازل ہوئی؟ 23 نمبر پر، یہ ساتھ لکھا ہوا ہے، دیکھیں نا 23 نمبر پر، یہ النجم مکیۃ 23 نمبر پر نازل ہوئی۔ اب میری طرف دیکھیں، بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے شیاطین نے یہ الفاظ نہیں پڑھائے تھے، بلکہ شیاطین نے آپ کی زبان میں خود یہ الفاظ پڑھ دیے تھے۔ مشرکین مکہ نے سمجھا کہ آپ سے وسلم پڑھ رہے ہیں تلک الغرانیق العلا وان شفاعتہن لترتجا، لیکن بات یہ بھی غلط ہے۔ اگر شیاطین نے آپ کی آواز بنا کر یہ الفاظ پڑھ دیے، اس سے وحی میں التباس کا خطرہ ہے، پھر تو وہی مل جل گئی، آواز آپ جیسی بنا لی۔ اب لوگوں نے یہ کہا کہ یہ جو الفاظ آپ کی زبان پر شیطان نے پڑھوا دیے یا شیطان نے نہیں پڑھوائے، تو دوسری بات بھئی آواز بنا کر یہ الفاظ انہوں نے پڑھ دیے اور مشرکین مکہ خوش ہوئے۔ اللہ نے جواب میں یہ سورۃ الحج کا مقام نازل کیا، یہ وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی۔ آپ دیکھیں کہ سورۃ الحج یہ کس نمبر پر نازل ہوئی؟ 103 نمبر، دیکھیں نا سورۃ الحج 103 نمبر پر، اور سورۃ النجم 23 نمبر پر۔ 23 نمبر پر سورۃ النجم نازل ہو رہی ہے، آپ یہ الفاظ تلاوت کر رہے ہیں، اتنی مدت تک جواب نہیں آیا، اور جواب اللہ نے اتنی مدت کے بعد سورۃ الحج میں آ کر دیا اس آیت کے اندر۔ یہ بات نہیں ہے۔ پھر آیت کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو سورۃ الحج والی آیت ہے وہ واقعہ تو جھوٹ ہے بالکل۔ نہ شیاطین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ الفاظ جاری کرائے، اور نہ شیاطین نے آپ کی زبان سے ملا کر آواز یہ الفاظ اپنی طرف سے پڑھے۔ یہ قصہ ہی غلط ہے۔ آیت کا کیا مطلب ہے؟ میں آیت کا سادہ معنی کرتا ہوں، ابھی لکھنا کچھ نہیں لکھواؤں گا میں خود، پہلے آپ سادہ معنی سن لیں۔ وما ارسلنا من قبلک، اس کے نیچے عنوان لکھ لیں پہلے، مشرکین کے نہ ماننے کی وجہ۔ مشرکین کے نہ ماننے کی وجہ، قلم ہاتھ میں رکھیے گا۔ اذا تمنا القى الشیطان، جو الفاظ ہیں اس کے اوپر لکھیں القاء شبہات، یہ 1 نمبر ہے۔ فینسخ اللہ کے نیچے لکھیں ازالہ شبہات، ازالہ دور کرنا، ازالہ شبہات۔ لیجعل ما یلقی شیطان، لیجعل ما یلقی، اس کے نیچے لکھیں حکمت شبہات۔ آگے جو آیت میں لفظ ہیں وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ، وَلِيَعْلَمَ کے نیچے لکھیں حکمت ازالہ۔ آگے آئیں اَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ پر لکھیں جو کچھ نبی نے پڑھا ہے وہ حق ہے، جو کچھ نبی نے پڑھا ہے وہ حق ہے۔ فَتُخْبِتَ، اس پر لکھیں اور زیادہ،
اب حاشیہ لکھیں، جب پیغمبر کلام اللہ کی آیات پڑھتا ہے تو اس وقت شیطان سننے والوں کے دلوں میں شبہات ڈالتا ہے۔ مثلا پیغمبر شاعر، مجنون، جادوگر ہے۔ ہمارے معبودوں کو گالیاں دیتا ہے وغیرہ۔ یہ تو نمونہ تھا، ایک مثال تھی۔ مشرکین ان شبہات کی وجہ سے راہ ہدایت سے دور ہو جاتے ہیں۔ لیکن اہل ایمان کے دلوں کو اللہ ناپاک شبہات سے پاک کر دیتا ہے۔ نوٹ: کفار کے دلوں میں شبہات ڈالنے کی قدرت شیطان کو بطور امتحان دی گئی ہے۔ اب نیچے جو لفظ ہے نا، ما یلقی شیطان فتنۃ للذین فی قلوبہم مرض، فی قلوبہم مرض کا ایک جملہ لکھوانا ہے۔ فی قلوبہم مرض نہیں ملا آپ کو، والقاسیۃ قلوبہم، فی قلوبہم مرض، للذین فی قلوبہم مرض کا جملہ لکھیں۔ اس سے مراد منافقین نہیں، ان کا وجود مکہ میں نہیں تھا، بلکہ مترددین، تردد، مترددین بین الکفر والاسلام ہیں۔ اب عبارت بنی مترددین بین الکفر والاسلام ہیں۔ اب میں 4 نمبر جو میں نے آیتوں کے اندر لکھوائے ہیں میں حاشیے پر لکھوانا چاہتا ہوں۔ آپ لکھیں جی، نمبر 1، القاء شبہات من جانب شیطان۔ نمبر 2، ازالہ شبہات من جانب اللہ۔ نمبر 3، حکمت شبہات فتنہ۔ نمبر 4، حکمت ازالہ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ اوتوا العلم۔ بس ایک لفظ لکھ لیں، آگے نقطے ڈال دیں۔
جو میں نے اردو کا حاشیہ آپ کو بڑا لکھوایا ہے، میں پڑھتا ہوں، آپ غور سے سنیں۔ آسان آسان الفاظ ہیں، ساری آیت کا خلاصہ اسی حاشیے میں ہے۔ جب پیغمبر کلام اللہ کی آیات پڑھتا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، جب پیغمبر کلام اللہ کی آیات پڑھتا ہے تو اس وقت شیطان سننے والوں کے دلوں میں شبہات ڈالتا ہے۔ مثلا پیغمبر شاعر، مجنون، جادوگر ہے، ہمارے معبودوں کو گالیاں دیتا ہے وغیرہ، اس قسم کے شبہات شیطان سننے والوں کے دل میں ڈالتا ہے جب پیغمبر تلاوت کرے، قرآن پڑھے۔ مشرکین ان شبہات کی وجہ سے راہ ہدایت سے دور ہو جاتے ہیں، لیکن اہل ایمان کے دلوں کو اللہ ناپاک شبہات سے پاک کر دیتا ہے۔ اور ایک اور جملہ بھی لکھوایا کہ کفار کے دلوں میں شبہات ڈالنے کی قدرت شیطان کو اللہ نے بطور امتحان دی ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ بڑے ساتھیوں کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب سر اٹھائیں، میری طرف دیکھیں تو میں آسان الفاظ میں عرض کر دوں۔ ہمیشہ یہ اللہ کریم کی طرف سے یہ بات رہی ہے، ہر دور کے اندر اللہ کا پیغمبر جب رب العالمین کا پیغام توحید والا سناتا، ہر پیغمبر تو شیطان سننے والوں کے دلوں میں شبہات ڈالتا تھا۔ یہ بشر ہے، بشر نبی نہیں بن سکتا، اللہ ہی جانے کون بشر ہے، چھت پر چڑھنا وہ سیڑھی کی ضرورت ہے، یہ آج جیسے شبہات ڈالے جاتے ہیں۔ تو ہر دور میں یہی طریقہ رہا ہے کہ جب بھی اللہ کا پیغمبر اللہ کی بات لوگوں کو سناتا، شیطان مشرکین کے دل میں شبہات ڈال دیتا تاکہ وہ حق کو قبول نہ کریں۔ لیکن جو ایماندار لوگ ہوتے تھے، اگر کوئی شبہ آنے بھی لگتا تھا، اللہ کریم ان کے دل کے شبہات کو دور کر دیتا تھا۔ بس یہ آیت کا مطلب ہے، یہ آیت کا خلاصہ ہے۔ اس آیت کا اس واقعات کے ساتھ وہ جو میں نے عرض کیا، وہ سورۃ النجم، اس واقعے سے اس کا کوئی تعلق نہیں، وہ واقعہ سرے سے جھوٹ ہے۔ یہ آیت اس واقعے کے ساتھ کیوں فٹ کی جاتی ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ پڑھے، شیاطین نے الفاظ پڑھا دیے تو مشرکین خوش ہوئے، یا شیطان نے آپ کی آواز بنا کر یہ الفاظ پڑھے، مشرکین بڑے خوش ہوئے، تو اللہ نے فرمایا بھئی ایسے ہوتا رہتا ہے، شیطان ایسے کام کرتا رہتا ہے، پیغمبر کی زبان پر الفاظ پڑھوا دیا کرتا ہے۔ اس آیت میں یہ ذکر ہے کہ پیغمبر کی زبان پر ایسے شیطان پر ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، ایسی کوئی بات۔ وہ جو قصہ ہے اس کے بارے میں بھی لکھ لیں، وہ غرانیق والا قصہ، غرانیق لکھ سکیں گے؟ تلک الغرانیق الاولی، غرانیق والا قصہ زندیق لوگوں کا بنایا ہوا ہے، ھذا من وضع الزنادقہ۔ یہ دونوں باتیں آپ کے ذہن میں رہیں گی۔ شیاطین نے آپ سے یہ الفاظ پڑھوائے تھے؟ ہاں نا بھی آپ نہیں کرتے۔ شیاطین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ پڑھوائے تھے؟ نمبر 2، شیاطین نے آپ کی آواز بنا کر الفاظ پڑھے تھے؟ دونوں باتیں نہیں ہیں۔ اب دیکھیں، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی رسول اور نہ کوئی نبی، الا اذا تمنا، مگر جس وقت وہ قرات کرتا تھا۔ تمنا کا کیا معنی ہے؟ قرأ، قرات کرنا۔ القى الشیطان فی امنیتہ، تو ڈال دیا کرتا تھا شیطان فی امنیتہ، اس کی قرات کے دوران، قرات کے دوران شیطان ڈال دیا کرتا تھا۔ کیا ڈال دیا کرتا تھا؟ نیچے لکھیں شبہات، شبہات ڈال دیا کرتا تھا۔ اور کہاں ڈالا کرتا تھا؟ کفار کے دلوں میں۔ نیچے لکھ لیں کفار کے دلوں میں۔
پیغمبر جب بھی پڑھتا تھا کوئی رسول کوئی نبی تو شیطان اذا تمنا، پیغمبر جب پڑھتا تھا ڈال دیا کرتا تھا شیطان فی امنیت ہی، اس کی قرات کے دوران۔ امنیہ کا کیا معنی کیا؟ قرات، تلاوت۔ فینسخ اللہ، اس کی میں نے نیچے لفظ لکھوائے ازالہ شبہات، فینسخ اللہ، بس اللہ کریم نے سو نابود کر دیا کرتا ہے ما یلقی شیطان، جو شبہات ڈالتا ہے شیطان، ماں پر بھی لکھے شبہات، اللہ نے سو نابود کر دیا کرتا ہے جو شبہات ڈالتا ہے شیطان۔ شیطان شبہات کہاں ڈالتا تھا؟ کفار کے دل میں، اللہ نے سو نابود کر دیتا تھا۔ ثم یحکم اللہ آیاتہ، پھر اور زیادہ مضبوط کر دیتے اللہ کریم اپنی آیات، اور زیادہ مضبوط کر دیتے اللہ اپنی آیات، یحکم کے نیچے اور زیادہ، واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والے ان کے اعتراض کو، حکیم حکمتوں والا ہے جواب کی تعلیم میں۔ علیم پر لکھیں ان کے اعتراض، اللہ جاننے والے ان کے اعتراض، حکیم حکمتوں والا ہے، نیچے لکھیں جواب کی تعلیم میں۔ اتنے تک ہاں نہ کرے سارے احباب، آئے سمجھ آ گئی؟ شیطان شبہات ڈالتا کافروں کے دلوں میں، اللہ نے سو نابود کر دیتا۔ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً، اس پر میں نے آپ کو لفظ لکھوائے حکمت شبہات، کیوں شیطان شبہات ڈالتا تھا۔ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، یہ جو لِيَجْعَلَ ہے یہ متفرع ہے القى شیطان پر۔ مولانا القى شیطان پر میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے، آپ رکھیں تو مجھے خوشی ہو۔ اذا تمنا کے آگے لفظ کیا ہے؟ القى شیطان، القى شیطان پر انگلی رکھیں، اب اس پر انگلی رکھیں اور لیجعل کو دیکھیں۔ واللہ علیم حکیم، انگلی ہونی چاہیے وہاں، واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والے ان کے اعتراض کو، حکیم حکمتوں والا ہے جواب کی تعلیم میں۔ لیجعل ما یلقی الشیطان، شیطان شبہات کیوں ڈالتا تھا؟ تاکہ کرے ما یلقی الشیطان فتنہ، جو ڈالتا ہے شیطان فتنۃ امتحان، امتحان آزمائش، آزمائش للذین فی قلوبہم مرض، شیطان کیوں شبہات ڈالتا تھا؟ فتنہ بنانا چاہتا تھا، آزمائش کن لوگوں کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں کے اندر بیماری ہے۔ اس سے مراد منافقین نہیں ہے، میں نے جملہ لکھوا دیا مترددین بین الکفر والاسلام، پتہ نہیں اسلام سچا ہے کفر سچا ہے، ہم کفر قبول کریں اسلام قبول کریں، جو شک کے اندر بھٹک رہے ہیں۔ شیطان شبہات ڈالتا تھا تاکہ اسلام کی طرف نہ جا سکیں اور کفر پر پکے ہو جائیں۔ مونا منافق کی تعریف یہ نہیں ہے، منافق کی تعریف تو یہ ہے کہ اس کے دل میں کفر پکا ہوتا ہے، اوپر زبان سے کلمہ پڑھتا ہے، یہاں یہ بات نہیں ہے۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو کفر اور اسلام کے درمیان لٹک رہے تھے، کفر سچا ہے اسلام سچا ہے، شیطان شبہات ڈالتا تھا تاکہ کفر پر پکے رہیں۔ مقام حل ہو گیا؟ آگے للذین فی قلوبہم مرض والقاسیۃ قلوبہم، اور وہ لوگ کہ والقاسیۃ قلوبہم کے سخت ہونے والے ہیں ان کے دل، قاسیہ کے نیچے لکھیں مشرکین، جن مشرکوں کے دل سخت ہیں ان کے لیے بھی آزمائش، اور جو متردد ہیں ان کے لیے بھی آزمائش، اس لیے شیطان شبہات ڈالتا تھا۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور یقیناً ظالم لوگ لفی شقاق بعید، البتہ بیچ ضد کے ہیں، مخالفت میں ہیں، بعید جو حق سے دور ہے، شقاق کے دو معنی لکھنے ضد مخالفت،
ظالم لوگ جو متردد ہیں وہ بھی ضد اور مخالفت میں ہیں، اور جن کے دل سخت ہیں مشرک وہ ظالم بھی ضد اور مخالفت میں ہیں۔ کون سی مخالفت؟ بعید، جو حق سے دور ہے۔ بعید کے نیچے حق لکھ لیں۔ اب ان ظالمین کا ایک جملہ لکھوانا ہے میں نے۔ ظالم جو لوگ ہیں یہ ضد میں ہیں، اس کا ایک جملہ لکھوانا ہے۔ حق واضح ہونے کے باوجود بھی شبہات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ، وَلِيَعْلَمَ پر میں نے ایک لفظ لکھوایا ہے، آپ پڑھیں تو حکمت ازالہ، اللہ شبہات کیوں دور کرتا تھا؟ حکمت۔ وَلِيَعْلَمَ مونا یہ متفرع ہے فَيَنْسَخُ اللہ پر۔ فَيَنْسَخُ اللہ کدھر ہے؟ او اوپر، فَيَنْسَخُ اللہ نیست و نابود کر دیتا تھا ان شبہات کو۔ پیچھے صفحے پر دیکھ لینا جی، اللہ شبہات کو کیوں نیست و نابود کر دیتا تھا؟ کیوں؟ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ تاکہ اور زیادہ جان لیں۔ اور زیادہ کا لفظ لکھنا ہے۔ اللہ شبہات اس لیے ختم کر دیتا تھا تاکہ اور زیادہ معلوم کر لیں، اور زیادہ جان لیں وہ لوگ اوت العلم جو دیے گئے ہیں فہم صحیح۔ العلم کے نیچے لکھیں فہم صحیح۔ جن کا فہم صحیح ہے ان کو اور زیادہ پتہ چل جائے انہ الحق من ربک، یقیناً وہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے۔ میں نے لفظ لکھوا دیے۔ اللہ کیوں شبہات ختم کرتا تھا؟ کیوں شبہات کو نیست و نابود کرتا تھا؟ تاکہ ان والوں کو اور زیادہ پتہ چل جائے جو کچھ نبی نے پڑھا ہے وہ حق ہے۔ میں نے آپ کو لفظ لکھوا دیے۔ آگے فَيُؤْمِنُوا بِهِ، اس پر بھی لفظ لکھنے اور زیادہ، بس اور زیادہ یقین رکھیں، اور زیادہ یقین رکھیں بِهِ بوجہ اس کے، یہ با سببیہ ہے، اور زیادہ یقین رکھیں اس کی وجہ سے۔ اللہ اس لیے شبہات ختم کرتا تھا تاکہ اہل علم لوگ اور زیادہ یقین رکھیں اس کی وجہ سے۔ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، اور زیادہ عاجز ہو جائیں واسطے اس کے ان کے دل، یقین کی برکت سے اور زیادہ ان کے دل عاجز ہو جائیں۔ مولانا اوپر نیچے جملہ لکھ لیں، مراد عمل کی زیادتی، مراد عمل کی زیادتی۔ اللہ کیوں شبہات ختم کرتا تھا تاکہ اہل علم کو پتہ چل جائے جو کچھ نبی نے پڑھا ہے وہ حق ہے، ان کا ایمان اور زیادہ ہو جائے، ان کے دل اور زیادہ ہو جائیں، یعنی زیادہ نیک اعمال شروع کر دیں، زیادتی عمل۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور یقیناً اللہ کریم البتہ رہنمائی کرنے والے ان کی جو ایمان لے آئے صراط مستقیم کی طرف۔ مولانا مقام حل ہو گیا، کوئی مشکل تو نہیں ہے نا؟ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس آیت کا تعلق سورۃ نجم والی ان آیات کے ساتھ، اور وہ واقعہ کن کا کھڑا ہوا ہے؟ صدیق لوگوں کا کھڑا ہوا ہے۔ فرمایا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا، ہمیشہ رہیں گے وہ لوگ، تخویف اخروی، نیچے جملہ تخویف اخروی، ہمیشہ رہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فی مریۃ منہ، بیچ شک کے اس میں سے، حتی تأتیہم الساعۃ بغتۃ، ولا یزال الذین کا ایک جملہ سامنے لکھنا ہے، یعنی کفار وساوس کے تابع ہوتے ہیں، وساوس وسوسے، وساوس کے تابع ہوتے ہیں، قیامت تک شک میں رہیں گے۔ مولانا میری طرف دیکھیے،
ضلع جہلم کے اندر تحصیل ہے پنڈ دادن خان. تو پنڈ دادن خان کے قریب ایک چھوٹی سی بستی ہے واڑہ پھپڑا. واڑہ پھپڑا میں ہم بیان کرنے کے لیے پہنچے. بڑے سال ہو گئے، پتہ نہیں 15 سال ہو گئے کتنے ہو گئے. تو عجیب بات یہ تھی کہ مسجد کے جو ہال تھے نا، جیسے ہم ہال میں بیٹھے وہ 2 تھے. صحن مشترک تھا، ٹوٹیاں بھی مشترک تھیں، واش روم بھی مشترک تھے، دروازہ بھی ایک تھا. ہم اندر پہنچے، بھئی یہ کیا ماجرا ہے؟ بھئی کمرے 2 ہیں، ہال کمرے. انہوں نے کہا بھئی ایک جو کمرہ ہے نا ہال کمرہ، بڑی جگہ تھی، ایک ہال کمرہ ہے موحدین کا اور دوسرا ہے مشرکین کا. صحن ایک ہے، موحد اس میں نماز پڑھتے ہیں، مشرکین اس میں پڑھتے ہیں. اچھا پھر عجیب بات، یکم تاریخ کو پھر دونوں بدل جاتے تھے، وہ ادھر چلے جاتے تھے، وہ ادھر چلے جاتے تھے، 1 مہینہ ادھر 1 مہینہ ادھر. اچھا جب ہمارے بیان کا وقت آیا، وقت سے مراد ہے وہ تاریخ آئی، ہم پہنچے. اچھا ایک ہال والوں کا سپیکر لگا ہوا تھا اور دوسروں کا نہیں لگا ہوا تھا. تو جن کی باری ہوتی تھی نا تو وہ اذان سپیکر پر پڑھتے تھے، اور جن کی باری اس طرف ہوتی تھی تو وہ اذان بغیر سپیکر کے پڑھتے تھے. تو ہم پہنچ گئے. اس وقت باری تھی ہمارے ساتھیوں کی اس ہال کمرے کی جس میں سپیکر نہیں تھے. خیر صحن ایک تھا، ہال 2 بالکل ساتھ کٹھے بنے ہوئے تھے، یوں نہیں ہے کیونکہ فاصلہ تھا نہیں. خیر ہم حیران ہو گئے، بھئی یہ کیا معاملہ ہے. میں نے وہاں بیان کیا. اب آپ نے ایسی کوئی مسجد سنی ہے؟ نہیں سنی ہوگی، میں نے بھی نہیں دیکھی ہوئی تھی. آمنے سامنے تو مسجدیں دیکھی ہیں ہم نے، یہاں ہمارے میاں والی میں بھی ہیں. تو میاں والی میں یوں ہے کہ ایک مسجد شمال کی طرف ہے، ایک جنوب کی طرف ہے، درمیان میں گلی ہوگی، بمشکل میرا خیال ہے کوئی 10 فٹ ہوگی. 10 فٹ کیا جگہ ہے، چھوڑ یہ مسجد یہ مسجد، یہ تو ہم نے دیکھا، لیکن صحن ایک اور ہال کٹھے اور 2 یہ نہیں دیکھا تھا. خیر میں نے بیان کیا وہاں پر، تو میں نے باقی سارے 3.5 گھنٹے میں نے بیان کیا. تو وہ بھی چونکہ ایک کیفیت بھی دل کی عجیب تھی نا، تو وہ بھی سارے سننے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے جو مخالفین تھے. خیر تو وہ مسئلہ ہمارا قبول کرنے کے لیے تیار ہو گئے. آپ کو تو دوستوں کو پتہ ہوگا میری عادت کا کہ میں حوالے ساتھ ساتھ دکھاتا ہوں. تو میں نے 3.5 گھنٹے بیان میں حوالے دکھائے، سارے مسئلے سمجھائے، غیبانہ پکار کے مسئلے، حاضر ناظر، علم غیب، نور بشر وغیرہ. خیر ہم واپس آ گئے. وہ جو تھے نا دوسری پارٹی والے، وہ سارے مسئلہ توحید ماننے کے لیے تیار ہو گئے. ابھی سبحان اللہ نہیں کہنا، حوصلہ کرو، ابھی رہتی ہے بات. تو پنڈ دادن خان شہر قریب ہے، وہاں سے ہوگا میرے خیال ہے کو 5 کلومیٹر 10 ہوگا، یہی کوئی فاصلہ. وہاں پر ایک بہت بڑا مشرک مولوی رہتا ہے. اس کو پتہ چلا بھائی وہ تو میرے سارے مرید یہ تو موحد بننے کے لیے تیار ہو گئے ہیں. بھاگم بھاگ پہنچا جی، ہم تو چلے. اس نے کہا، انہوں نے کہا قرآن دکھاتا تھا، وہ اپنے مولوی صاحب کو کہا، حوالے مولوی صاحب نے دکھائے، یہ حوالہ فلاں فلاں یہ وہ. ہم اس نے کہا نہیں بات یہ وسیلے کا منکر تھا. انہوں نے کہا ہاں بات یہ بات ہے، وسیلہ نہیں مانتا تھا. اب اسی وجہ سے سارے وہ ہٹ گئے. پھر مجھے ساتھیوں نے بلایا، پھر میں کچھ عرصے بعد گیا، پھر میں نے وسیلے پر گفتگو کی. تو اب انہوں نے مانا یا نہیں مانا یہ ان کی قسمت اپنی. بہرحال یہ ہے کہ جب توحید بیان کی جائے، قرآن سنایا جائے، اللہ کی کتاب، تو شیطان کیا ڈالتا ہے دلوں میں. اور شیطان، وہ مولوی صاحب آیا من الجنت، ہاں پتہ نہیں آپ نے بات سمجھی بھی ہے کہ نہیں. میاں صاحب سمجھ گئے ہو؟ ہاتھ ملاؤ، ہاتھ تو ملا، شاباش. تو ایسے شیطان شبہات ڈال دیں. خالی یہ شیطان ہے، یہ شیطان بھی ہوتے ہیں من الجنت والناس، ایسے شبہات ڈالتے ہیں. او مولانا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ، یہاں تک کہ آ جائے ان کے پاس قیامت. قیامت تک شک میں رہیں گے بختتاً. مناظرہ ہو رہا تھا، ایک لاہور کا مناظر تھا بہت بڑا، میں نام اس کا نہیں لیتا، اچھرے کا رہنے والا. تو حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ سے تو علم غیب پر، تو اس نے کہا، حضرت شیخ نے کہا بھائی قیامت کے علم اللہ کے بغیر کسی کے پاس نہیں. کہا مجھے پتہ ہے قیامت کب آئے گی، مجھے پتہ ہے.
یہ خدایا وہ تجھے کیسے پتہ ہے؟ یہ مناظرہ ہو رہا ہے دنیا کا، مجھے پتہ ہے قیامت کون سے سال آئے گی. یہ خدایا وہ تجھے کیسے پتہ ہے؟ سارے حیران ہو گئے. بھئی قیامت کے علم تو اللہ کے پاس ہے. ان اللہ عنده علم الساعہ. نے کہا میں قرآن سے دکھاتا ہوں. قرآن سے دکھاتے؟ اس نے کہا ہاتھوں تاؤ مساں تو بغتادان. کافر ہمیشہ شک میں رہیں گے یہاں تک کہ آ جائے ان کے پاس قیامت بغتادن، بغتے والے سال. انا للہ، اندازہ لگا بے ایمان ہے بغتے والے سال. یہ بغتہ سال کا نام ہے. بغتے کا تو معنی ہے اچانک، بغتتن کا معنی اچانک. بلا اطلاع، بغتتن بلا اطلاع قیامت ان کے پاس آ جائے. او یاتیہم عذاب یوم نکیم، یا آئے ان کے پاس عذاب ایک دن کا کون سا عقیم جو بے فائدہ ہوگا. اب مولانا خیال کریں جو جملہ میں نے لکھوانا ہے حتی تاتیہم الساعہ پر، تاتیہم الساعہ اس پر لکھیں بلا عذاب، جس کا محض ہول کافی ہے. قیامت ان کے پاس آئے، عذاب نہ بھی ہو اس میں، خالی قیامت کی ہول نہ کی بھی کافی ہے. او یاتیہم عذاب یوم عقیم، عذاب یوم عقیم کے نیچے لکھنا ہے جس کا شدت میں مثل نہ ہو، جس کا شدت میں مثل نہ ہو. حکیم کس کو کہتے ہیں؟ شدت کے اندر جس کا مثل کوئی نہ ہو، مثال کوئی نہ ہو. لا مثل لہو فی عظم امرہ، اتنا سخت عذاب کہ جس کی شدت میں کوئی مثال بھی پیش نہ کر سکے. الملک یومئذ للہ، سارے اختیارات حکیم جس میں خلاصی کی کوئی راہ نہ ہو. الملک یومئذ للہ، سارے اختیارات، الملک کا معنی لکھیے سارے اختیارات اس روز اللہ ہی کے لیے ہوں گے. یحکم بینہم، فیصلہ کرے گا ان کے درمیان. فیصلہ تو اللہ نے دنیا میں کر دیا ہے، قیامت میں کیا فیصلے کرے گا؟ اور نیچے کیا لکھیں گے؟ عملی فیصلہ کرے گا اللہ ان کے درمیان. فالذین آمنوا وعملوا الصالحات. مولانا سامنے حاشیہ لکھیں الساعہ اور عذاب یوم عقیم کا تکرار ہے، جلدی کریں اشکال ہے. الساعہ اور عذاب یوم عقیم کا تکرار ہے. جواب، اب میں ایک مثال کے ذریعے آپ کو جواب لکھوا رہا ہوں. مثلا پولیس آ جائے، لکھیں مثلا، تو اس کا آنا ہی پریشانی کا سبب ہے، تو اس کا آنا ہی پریشانی کا سبب ہے. آگے کاروائی تو اور چیز ہے. یہ مثال سمجھیے دوستوں نے، خالی پولیس کا آنا ہی، شریف آدمی تو پریشان ہو جاتا ہے، پھر آگے جو وہ کاروائی کرے وہ تو بات کی بات ہے. آگے لکھیں اسی طرح قیامت کا خالی آنا بہت خوفناک ہے. باقی عذاب تو بات کی بات ہے. اب مقام حل ہو گیا، اب ہانا بھی نہیں کرتے. مقام خالی قیامت آئے، عذاب اس میں نہ ہو، اس کا آنا ہی کافی ہے. اور یا عذاب آ گیا ہو یا تم عذاب و یوم نکیم، پھر تو اور زیادہ معاملہ مشکل ہے. فرمایا فالذین آمنوا، یحکموں کے نیچے دوستوں نے عملی لکھا ہے کہ نہیں لکھا؟ فرمایا فالذین بشارت، اور فالذین پر اولاد بیان فیصلہ بھی سن لو. کون سا عملی فیصلہ ہوگا؟ بشارت، پس وہ لوگ جو ایمان لے اور عمل کرتے رہے نیک، فی جنات النعیم، نعمتوں والے باغات میں ہوں گے. والذین کفروا، تخفیف اخروی، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا،
وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، پہلی دفعہ بات آئی ہے، لکھ لیں مہربانی کریں کذبوا پر شعبہ کفر، کیا لفظ لکھنے ہیں؟ شعبہ کفر۔ کفر کے بہت سارے شعبے ہیں، ایک شعبہ ہے آیتوں کو جھٹلانا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جھٹلایا انہوں نے ہماری آیتوں کو، یہ کفر کے شعبے کا بیان ہو رہا ہے۔ فَأُولَٰئِكَ سَمْرَا، اور یہ لوگ ان کے لیے عذاب ہوگا مہین، ذلیل کرنے والا۔ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا، مولانا والذین ہاجروا لکھیں حاشیے پر، والذین ہاجروا سے لے کر یہ آیت نمبر 62 مکمل ہو رہی ہے، وہ دیکھ لینا، وہ لفظ لکھنے ہیں آپ نے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، لکھیں الکبیر تک۔ اب کیا عبارت بنے گی؟ والذین ہاجروا سے لے کر ان اللہ هو العلی الکبیر تک آیات کا تعلق ان اللہ یدافع سے ہے، پیچھے ہم نے پڑھا تھا صبح، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا۔ وہاں اجازت جہاد تھی، وہاں اجازت جہاد تھی، یہاں ترغیب الی الہجرت ہے۔ اب ربط لگ گیا آیات کا، وہاں کیا تھی مولانا منیب؟ اجازت، اور یہاں کیا ہے؟ ترغیب الی الہجرت ہے۔ صبح میں نے حاشیہ لکھوایا تھا، آپ احباب کے ذہن میں ہو تو، سورۃ حج میں 4 باتیں ہیں، قربانی ہے، حج ہے، ہجرت ہے، جہاد ہے، یہ صبح لکھوایا ہے آپ کو۔ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، جہاد کا حکم ہو چکا، اب حکم ہجرت و بشارت برائے مہاجرین، حکم ہجرت و بشارت برائے مہاجرین، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں، ثم قتلوا پھر قتل کیے گئے، او ماتو یا مر گئے، تبھی موت مر گئے۔ نیچے مولانا لکھیں جواب مقدر، جواب مقدر وہ ناکام نہیں، لکھیں جواب مقدر وہ ناکام نہیں۔ لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، عطا کرے گا اللہ کریم ان کو روزی بہت اچھی، عمدہ روزی اللہ عطا کرے گا۔ رزقًا حسنا کے نیچے لکھیں دیدار الہی، دیدار الہی اور جنت کے میوے اللہ عطا کرے گا ان کو، رزقًا حسنا بہت اچھی عمدہ روزی۔ کون سی عمدہ روزی دے گا؟ دیدار الہی نصیب ہوگا، جنت کے میوے نصیب ہوں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ علت، نیچے لکھیں علت، اور یقیناً اللہ کریم لہوا خیر الرازقین، البتہ وہی بہتر ہے دینے والوں کا۔ الرازقین کا میں نے کیا معنی کیا؟ دینے والے۔ نیچے لکھیں فرقان صاحب سر تحلا چھوڑا نے، سمجھو تو صحیح آیات، رازقین تو جمع کا صیغہ ہے، تو رزق دینے والے بہت ہیں، اور آپ چپ کر گئے، رزق دینے والے بہت ہیں، رزق دینے والا تو ایک ہے نا، اس لیے معنی کیا کریں گے؟ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، یقیناً اللہ کریم البتہ وہی بہتر ہے دینے والوں کا۔ جتنے بھی دینے والے ہیں سب میں سے بہترین دینے والا اللہ ہے۔ ورنہ اشکال کا جواب سمجھ آیا؟ لَيُدْخِلَنَّهُمْ، رزق حسن کے علاوہ ضرور داخل کرے گا اللہ کریم ان کو، مدخلاً ایسی جگہ میں، یرزونہ بہت پسند کریں گے اس کو، یرزونہ کے نیچے بہت۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، سبحان اللہ۔ ورنہ اس کے سامنے لکھیں دفع شبہ، جلدی کریں دفع شبہ۔ اللہ کفار کو طاقت نہ دیتا، وہ لڑ نہ سکتے، اللہ کفار کو طاقت نہ دیتا، وہ لڑ نہ سکتے۔ ایک شبہ تھا، اس شبے کا جواب دیا، فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، اور یقیناً اللہ کریم لَعَلِيمٌ البتہ جاننے والا ہے تاخیر کی مصلحت،
علیم کے نیچے لفظ تاخیر کی مصلحت، اللہ کریم جاننے والا ہے تاخیر کی مصلحت۔ نمبر 2 حلیم حوصلے والا ہے، اس کے نیچے لکھیں مہلت دینے میں، مہلت دینے میں۔ ذالک یہ مضمون تو ہو چکا، ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغی علیہ لینصرنہ اللہ، سبحان اللہ۔ ومن عاقب بمثل ما عوقب به، اور جو بندہ، ذالک کا معنی میں نے کیا کیا، یہ مضمون ہو چکا، لکھیں جی نیچے۔ ومن عاقبہ، اور جو بندہ بدلہ لیتا ہے، بے مثل برابر، ما عوقب بہ، جو دکھ دیا گیا اس کے ساتھ، عوقبہ کا معنی لکھیں دکھ دیا گیا۔ جتنا اس بندے کو دکھ دیا گیا اس کے برابر برابر بدلہ لیتا ہے، لیکن ثم بغی علیہ، پھر یہ بھی سن لو، ثم تاکیب ذکری کے لیے ہے علماء، جس کا معنی ہوتا ہے پھر یہ وہ مضمون تو سن لیا، یہ بھی سنتے جاؤ۔ پھر یہ بھی سن لو، بغی علیہ، ظلم کیا گیا اس پر، کافر نے مجھے تھپڑ مارا، میں نے جواب میں کافر کو تھپڑ مارا، یہ تو ہو گیا برابر کا بدلہ۔ لیکن جب میں نے کافر کو تھپڑ مارا، بدلہ برابر ہو گیا، اس نے ڈنڈا اٹھا کر میرے سر پر مارا اور میرا سر پھاڑ دیا، یہ ہے ثم بغی علیہ، ظلم کیا گیا۔ تو پھر لینصرنہ اللہ، ضرور مدد کرے گا اس مظلوم کی اللہ، ان اللہ لعفو غفور، یقیناً اللہ کریم البتہ معاف کرنے والا ہے۔ لعفو کا جملہ اگر مماثلت میں کمی بیشی ہو گئی، مولانا لکھیں اگر مماثلت میں کمی بیشی ہو گئی، کافر نے مجھے تھپڑ مارا، میں نے بھی جواب میں تھپڑ مارا، لیکن میں ذرا زور سے مار بیٹھا، مماثلت میں کمی بیشی ہو گئی، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ غفور، اللہ کریم بخشنے والا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر گرفت نہیں کرتا۔ غفور کا جملہ کیسے لکھیں گے؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر گرفت نہیں کرتا۔ ورنہ ومن عاقبہ کا جملہ لکھیں، اتفاق سے خوبصورت کر کے لکھنا ہے حاشیہ، اتفاق سے 28 محرم کو کیا جملہ عرض کیا؟ اتفاق سے 28 محرم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کا کفار سے سامنا ہو گیا۔ مشرکین نے آپس میں مشورہ کر کے مسلمانوں سے لڑنا چاہا، انہوں نے بہت اللہ کے واسطے اور قسمیں دی، کہ محرم حرمت کا مہینہ ہے، اس میں ہم سے نہ لڑو۔ لیکن کافر باز نہ آئے، اور زیادتی شروع کر دی۔
مجبوراً مسلمانوں کو بھی لڑنا پڑا. اور آخر کار نصرت الہی سے فتح مسلمانوں کو ملی. تب یہ آیت اتری. آسان میں نے جملہ لکھوایا ہے، امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. مولانا 4 مہینے ہیں عزت اور احترام والے: ذی-قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب. ان 4 مہینوں کے اندر لڑائی کرنا منع تھا. اتفاقاً 28 محرم تھا، ابھی 1-2 دن رہتے تھے، کفار کے لشکر کا آمنا سامنا ہو گیا. انہوں نے لڑنا چاہا، مسلمانوں نے بہت اللہ کے واسطے دیے، بھائی حرمت والا مہینہ ہے، اس مہینے میں لڑائی کرنا منع ہے، نہ لڑو، وہ زیادتی سے باز نہ آئے. مجبور مسلمانوں کو بھی مقابلہ کرنا پڑا. اللہ نے مسلمانوں کی مدد کی اور فتح نصیب ہوئی. اس پر یہ اللہ کریم نے مقام نازل کیا. اب اے سمجھ آ گئی جی، آگے چلیں. ذالک بأن اللہ، ذالک کے اوپر لفظ لکھنے ضرور. یہ غلبہ مومنین، یہ غلبہ مومنین، یہ لفظ آپ لکھیں گے تو ربط لگے گا. یہ غلبہ مومنین بأن اللہ، اس وجہ سے ہے کہ یقیناً اللہ کریم یولج اللیل فی النہار، داخل کرتا ہے دن کے کچھ حصے کو رات میں. مولانا لیل پر اجزاء لکھو، اجزاء کچھ حصے، رات کے کچھ حصے کو دن میں داخل کرتا ہے. وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور داخل کرتا ہے النہار پر لکھیں اجزاء، داخل کرتا ہے دن کے کچھ اجزاء کو، دن کے کچھ حصوں کو رات میں. یہ میں نے اجزاء والے لفظ کیوں کہے ہیں مولانا؟ اگر اللہ ساری رات کو دن میں داخل کر دے تو 24 گھنٹے دن بن جائے گا، اور سارے دن کو رات میں داخل کر دے تو 24 گھنٹے رات بن جائے گی. یوں نہیں ہوتا. دن کا کچھ حصہ رات میں داخل کرتا ہے، سردیوں میں رات لمبی، رات کا کچھ حصہ دن میں داخل کرتا ہے، گرمیوں میں دن لمبا. اب مانا کیا کریں گے؟ کچھ حصہ، کچھ اجزاء. بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ، پورے قرآن میں یہ لفظ چلیں گے، مہربانی کرنا. داخل کر دے اللہ کریم رات کے کچھ اجزاء کو دن میں دن بڑا، داخل کرتے دن کے کچھ اجزاء کو رات میں رات بڑی. وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، اور یقیناً اللہ کریم سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے. سمیع، کفار کی ظالمیت کو سننے والا ہے، مومنین کی مظلومیت کو سننے والا ہے. بِأَنَّ اللَّهَ، اس کے اوپر میں نے ایک لفظ لکھوانا ہے، دلیل انی. دلیل انی. اور ذالک بأن اللہ والحق، اس پر لکھنا ہے دلیل لمی. کچھ بڑے ساتھیوں نے پڑھی ہوئی ہے دلیل انی، دلیل لمی، پتہ نہیں یاد بھی ہے کہ نہیں ہے. میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں، حاشیے پر لکھ لیں جی. دلیل انی، علامت ہونا. یعنی کر سکتا ہے، یعنی. اور نمبر 2 دلیل لمی، اصل سبب ہونا. یعنی فتح و نصرت کی وجہ کیا ہے. مولانا دلیل انی لمی پر بعد میں جائیں گے. من آقا بمثل ما اوقب کا ایک اور جملہ وہ بھی لکھ لیں. پہلی جو پچھلی آیت ہے اس کا ایک اور جملہ بھی لکھ لیں. مظلوم 2 قسم. نمبر 1، ظالم کو معاف کیا. نمبر 2، برابر بدلہ لیا.
نوٹ، آیت میں نمبر 2 کا ذکر ہے۔ دو سے کیا مراد ہے مولانا؟ برابر بدل، ماشاء اللہ۔ آیت میں نمبر 2 کا ذکر ہے، لکھیں گی مثلا افضل تو معاف کرنا تھا، وہ نہیں کیا تو شاید اللہ کی نصرت سے محروم ہو جائے۔ فرمایا نہیں، فرمایا نہیں، ان اللہ لعفو غفور۔ البتہ دشمن نے دوبارہ ظلم کیا، البتہ دشمن نے دوبارہ ظلم کیا تو اللہ کی طرف سے نصرت ہوگی۔ حاشیہ بڑا آسان ہے، میں نے آسان انداز میں آیت کو حل کر دیا۔ اب مولانا دلیل انی اور لمی پر جو میں نے آپ کو جملہ لکھوایا ہے، میں اس کو آیت میں فٹ کرتا ہوں۔ ذالک بان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، یہ مومنوں کو غلبہ کیوں اللہ کریم دے گا؟ ذالک پر میں نے لکھوایا ہے غلبہ مومنین، مومنوں کو کیوں اللہ کریم غلبہ دے گا؟ اس لیے بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ، اس کی وجہ یہ ہے اللہ کر سکتا ہے کیوں؟ یقیناً اللہ کریم داخل کرتا ہے رات کے اجزاء کو دن میں، دن کے اجزاء کو رات میں۔ جو اللہ رات کے اجزاء کو دن میں داخل کر سکتا ہے، دن کے حصوں کو رات میں داخل کر سکتا ہے، مظلوم مومنوں کو بھی غلبہ عطا کر سکتا ہے۔ یہ دلیل انی ہے کہ اللہ کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ تو قدرت کا بیان تھا۔ اوپر مولانا لکھنے بیان قدرت، وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ بیان علم، یقیناً اللہ کریم سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، کفار کی ظالمیت کو بھی سنتا دیکھتا ہے، مسلمانوں کی مظلومیت کو بھی سنتا اور دیکھتا ہے۔ ذالک، اس پر بھی لکھنا ہے یہ غلبہ مومنین، یہ غلبہ مومنین، بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، اس وجہ سے ہے کہ یقیناً اللہ کریم وہی ہے معبود برحق، وہی ہے معبود برحق۔ اس پر لکھا ہے دلیل لمی، وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ۔ مولانا دلیل لمی کیسے فٹ ہوگی؟ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، مومنوں کو کیوں غلبہ نصیب ہو رہا ہے؟ بِأَنَّ اللہ، اس وجہ سے کہ وہ اللہ کریم ہے معبود برحق۔ فتح اور نصرت کی اصل وجہ یہ ہے اللہ معبود برحق ہے اور باقی معبود ان کے باطل ہیں۔ اللہ چونکہ معبود برحق ہے اس لیے مومنوں کی امداد کرتا ہے۔ وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، اور یقیناً وہ جو پکار رہے مشرک اللہ کریم کے سوا، هُوَ الْبَاطِلُ، وہ باطل ہیں۔ مولانا انبیاء اولیاء کی عبادت ہو رہی ہے، ان کی پکار وہ باطل ہیں؟ نہ، هُوَ الْبَاطِلُ پر لکھنا ہے یعنی ان کی معبودیت باطل ہے، ان کی معبودیت باطل ہے، ان کا معبود ہونا باطل ہے۔ ٹھیک ہو گیا مولانا؟ آگے چل رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ذالک بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، اب یہ جو بے انا ہے نا، اس کے ساتھ عربی کا ایک چھوٹا سا لفظ لکھنا ہے، لِتَسْتَيْقِنُوا، اردو والے لکھ لیں تاکہ تم یقین کر لو، تاکہ تم یقین کر لو۔ ذالک بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، یہ مومنوں کو غلبہ اس لیے اللہ دیتا ہے تاکہ تم یقین کر لو کہ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، یقیناً اللہ کریم ہوئی حق ہے، کوئی ہستی بھی اللہ کے مقابل نہیں آ سکتی۔ ہاں،
فتح نصرت کی اصل وجہ یہ ہے، دلیل لمی، کوئی ہستی اللہ کی مقابل نہیں آ سکتی، اللہ کے مزاحم نہیں ہو سکتی۔ اور یقیناً وہ جو پکارتے ہیں یہ مشرک اللہ کریم کے سوا ہو الباطل، وہ باطل ہیں، ان کی معبودیت باطل ہے۔ اور یقیناً اللہ کریم وہ العلی، وہ بلند ہے انسانی سوچ سے۔ انسانی سوچ لکھیں، الکبیر بڑا ہے، بڑا ہے الکبیر، العلی انسانی سوچ سے بلند و بالا ہے، الکبیر بڑا ہے، بڑی عظمتوں والا ہے، ذات و صفات میں بڑا۔ الم تر ان اللہ، مولانا ایک جملہ اور بھی لکھوانا ہے، اگر آپ تیار ہیں لکھنے کے تو لکھوا دیتا ہوں۔ ذالک بان اللہ، اس کا جملہ لکھیں، اللہ مومنین کو ضرور فتح دے گا۔ جو خالص اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور معبودان باطلہ کے پجاریوں کو مغلوب کرے گا۔ اس لیے کہ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، یہ جو میں نے آپ کو لِتَسْتَيْقِنُوا لکھوایا ہے نا، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ پر اوپر مجھے لکھوانا بھول گیا تھا، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ، اس پر بھی لِتَسْتَيْقِنُوا لکھنا تھا۔ عربی والے عربی میں لکھ لیں، لِتَسْتَيْقِنُوا، اردو والے اردو میں، تاکہ تم یقین کر لو۔ یہ جار مجرور جو ہے نا بین اللہ لتستیقنوا کے متعلق ہے۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، اعادہ حصہ اول سورت لکھیں جی، اعادہ حصہ اول سورت کا اول حصہ جس میں نفی شرف تصرف تھا اس کو دہرایا جا رہا ہے۔ اور دلیل عقلی نمبر 1، الم تر ان اللہ، کیا تو نے غور نہیں کیا، یقیناً اللہ کریم نے اتارا بلندی سے پانی، سبحان اللہ۔ نفی شرف تصرف بیان ہو رہی ہے اور عقلی دلیل، فتصبح الارض مخضرا، پس ہو جاتی ہے زمین سرسبز، یقیناً اللہ کریم لطیف، چھپی تدبیریں جاننے والا ہے، خبیر خبر رکھنے والا ہے بندوں کی ضروریات سے۔ لہو، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، اور یقیناً اللہ کریم لہو الغنی الحمید، البتہ وہی بے پرواہ ہے، تعریفیں کیا ہوا ہے۔ جہاد کرو گے تمہارا اپنا فائدہ ہوگا۔ مولانا اب انزل من السماء مان کا ایک جملہ لکھوانا ہے۔ اسی طرح کفر کی خشک زمین کو، اسی طرح کفر کی خشک زمین کو اسلام کی بارش سے سرسبز بنا دے گا۔ آ جاؤ جی، علم تر ان اللہ، دوسری عقلی دلیل ہے، دلیل عقلی نمبر 2، کیا تو نے دیکھا نہیں، یعنی تو نے غور نہیں کیا، یقیناً اللہ سخر لکم ما فی الارض، اللہ نے کام میں لگا دیا تمہارے فائدے کے لیے۔ سخرہ کا کیا معنی کیا؟ کام میں لگا دیا تمہارے فائدے کے لیے، ما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے، والفلک اور کشتی چلتی ہے، فی البحر سمندر میں، بے امر ہی حضرت علی کے حکم سے، وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ، کمال کرتے ہیں، مجھے معنی نہیں کرنے دیتے یار، بڑا افسوس ہے۔ کشتی تجری فی البحر، چل رہی ہے سمندر میں، بے امر ہی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے حکم سے، یہ سے بادشاہ کمال کا معنی نہیں وے کرنے دے یار۔ یہ پھر کیا بات ہے، معنی مجھے نہیں کرنے دے یار۔ بزرگ بنایا ہوا ہے، داڑھی اس کی چھوٹی چھوٹی ہے، چاپوی داڑھی، چھوٹی داڑھی ہے، بوڑھی آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہے اور کشتی کے نیچے ہاتھ دیا ہوا ہے۔ ہاں 11 سال بعد حضرت نے کشتی نکال لی تھی، واہ بھائی واہ، ٹھیک ٹھیک۔ مونا میری طرف دیکھو بھائی، نیچے نہیں دیکھنا۔
ڈیرہ غازی خان اور مظفر گڑھ کے درمیان دریائے سندھ بہتا ہے، یہ جو ہمارا دریا جا رہا ہے۔ اچھا اب تو وہاں بہت بڑی پل بن گئی، غازی گھاٹ والا پل ہے بہت بڑا۔ تو پرانا دور تھا، بہت پرانا پل نہیں بنا تھا۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور پیر طریقت حضرت مولانا سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ ڈیرہ غازی خان سے بیانات کر کے واپس آ رہے تھے کشتی میں مظفر گڑھ، پھر مظفر گڑھ سے ملتان اور پھر آگے جمعرات تھی، جیسے کل جمعرات آنے والی ہے، جمعرات تھی۔ شاہ صاحب نے جمعہ پڑھانا تھا گجرات میں، شیخ صاحب نے جمعہ پڑھانا تھا راول پنڈی میں۔ ایک گجرات کے علاقے میں ہوتے تھے حافظ اللہ داد مرحوم، وہ بھی بڑے وائس تھے، عالم تھے، بڑا خوبصورت بیان کرتے تھے، اور دیہاتی بندے تھے اور دیہاتیوں والا بیان کرتے تھے، دیہاتیوں کے انداز میں وہ بڑا خوبصورت بیان کرتے تھے۔ خیر، تو وہ حافظ اللہ داد سے بھی ساتھ تھے۔ اب جب کشتی سے یہ روانہ ہوئے نا حضرت شیخ اور باقی سواریاں بھی تھیں، تو اللہ کی شان، کشتی جب درمیان میں پہنچی تو کشتی پھنس گئی۔ وہ گول دائرے کے اندر پانی گھومتا ہے نا، تو کشتی پھنس گئی، بھئی یہ تو ڈوبنے کا خطرہ ہے۔ تو جو کشتی میں سواریاں بیٹھی تھی نا لوگ، انہوں نے بغداد کی طرف منہ کر لیا، کرے گے یا شیخ جیلانی، یا یہ جیلانی عبد القادر جیلانی، شیخ جیلانی، ایسے ہاتھ باندھ لی اور چیخنے چلا، بھئی ہم تو مرتے ہیں، کشتی تو ڈوبتی ہے، شیخ جیلانی، شیخ جیلانی، آویں آ شیخ جیلانی دے، مرتے ہیں، ڈوب رہے ہیں۔ اچھا وہ انہوں نے ہاتھ جوڑے ہوئے نا بغداد کی طرف منہ کر کے، تو حافظ العداد نے ان کی طرف ہاتھ جوڑ لیے۔ اچھا ان کو بڑا غصہ آیا، بھائی ہم اور چیخ پکار رہے ہیں، بھائی کشتی ڈوبے ہوئے، کیا بات ہے، کیا بات ہے حافظ صاحب، مولوی صاحب وہ جانتے تو نہیں تھے۔ حافظ نے کہا بھائی تم شیخ جیلانی کو جو پکار رہے ہو، یہ تو 11 سال بعد کشتی نکالتا ہے، ہم نے تو کل جمعہ پڑھانا ہے۔ انہوں نے جمعہ گجرات پڑھا، میں نے پڑھا، یہ تو 11 سال بعد نکلتا ہے۔ کیا باتیں کرتے ہو مولوی صاحب۔ والفلک تجری فی البحر بامرہ، اور کشتی چل رہی ہے فی البحر سمندر میں۔ پھر یہ بے امر ہی، یہ جملہ ٹھیک ہے، اے مولا علی اے شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا۔ واہ بھائی واہ، کشتی چل رہی ہے سمندر میں بے امر ہی، اللہ کے حکم سے۔ سورۃ لقمان کھولی آیت نمبر 31، الم تر ان الفلک تجری فی البحر۔ سننے والے بندے تو نے غور نہیں کیا، سورۃ لقمان آیت نمبر 31 صفحہ 374، صفحہ 374 رکوع شروع ہو رہا ہے، آیت نمبر 31، الم تر ان الفلک، کیا تو نے غور نہیں کیا سننے والے، یقیناً کشتیاں چل رہی ہیں سمندر میں بے نعمت اللہ، کس کی مہربانی سے۔ آ جاؤ مولانا۔ فرمایا وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ، اور تھامے ہوئے اللہ کریم آسمان کو، انتا کا الارض، زمین پر گرنے سے۔ انتا کا میں نے مصدری معنی کیا، زمین پر گرنے سے اللہ نے روکا ہوا ہے، اللہ بِإِذْنِ ہی، مگر اللہ کے اذن سے، اللہ کا اذن ہوا تو ضرور گر پڑے گا۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، خلاصہ یہ کہ تقاضا کرنے والی چیز تو ہے، اس کو گر جانا چاہیے، انسانوں کے گناہ ایسے ہیں، لیکن یقین اللہ لوگوں کے ساتھ لرؤوف، نرمی کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، اس لیے آسمان نہیں گر رہا۔ سورۃ فاطر کھولیں جی، مکمل ہو رہی ہے سورۃ فاطر۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدہ۔ صفحہ کھولے 396، آخری 2 سطریں، آیت نمبر 41، آیت نمبر 41، صفحہ 396۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض، یقین اللہ کریم نے تھام رکھا ہے آسمانوں کو اور زمین کو، ان تزولا، دونوں اپنی جگہ سے نہیں ہٹتے، اپنی جگہ نہیں چھوڑتے، والا انسالتا، اگر دونوں ہٹ جائیں، اپنی جگہ چھوڑ دیں زمین و آسمان، ان امسکہما، نہیں روک سکتا ان دونوں کو، نہیں بند کر سکتا ان دونوں کو،
من احدن کوئی ایک من بعدہ اللہ کے سوا، ورنہ یہاں بعد بمانا سوا ہے، یہاں بعد بمانا من بعدہ اللہ کے سوا ان کو کوئی نہیں کنٹرول کر سکتا۔ انہو کان حلیما غفورا، یقین اللہ کریم بڑا حوصلے والا ہے، جلد انتقام نہیں لیتا، بخشنے والا ہے۔ آ جائیں جی، وَهُوَ الَّذِي يَحْيَاكُمْ، اس اختیار میں اللہ کا کوئی شریک نہیں، نفی شرک و تصرف۔ دلیل اگلی نمبر 3، واللہ کریم وہ احیاکم، جس اللہ نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ ان الانسان لکفور، یقیناً انسان مشرک، الانسان پر لکھو مشرک، لکفور البتہ بڑا بے قدر ہے، مشرک انسان بڑا بے قدر ہے، شکر نہیں کرتا، شرک کرتا ہے۔ ان الانسان لکفور لکل امت جعلنا منسکا، اس کے نیچے عنوان لکھنا ہے اعادہ حصہ ثانی صورت، اعادہ حصہ ثانی صورت، سورت کے دوسرے حصے کو دہرایا جائے گا، نفی شرک فعلی والا۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، ہر ایک امت کے لیے مقرر کیا ہم نے قربانی کا طریقہ، منسکن قربانی کا طریقہ، ہم ناسکو وہ چلانے والے ہیں اس کو، استعمال کرنے والے ہیں اس کو۔ فلا ينازعنك فی الامر، ہرگز نہ جھگڑا کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، فی الامر دین کے معاملے میں، فی الامر امر کے نیچے دین لکھے، ورنہ یہ جو الامر کا الف لام ہے نا، یہ الف لام عہدی ہے، اس سے مراد امر دین، فی الامر دین کے معاملے میں۔ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، آپ بلاتے رہیں اپنے پروردگار کی طرف، إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ، اس لیے رب کی طرف دعوت دیتے رہیں۔ اِلَىٰ رب کے نیچے توحید لکھ لیں۔ یقیناً آپ اوپر ہدایت کے ہیں جو بالکل سیدھی ہے، سیدھی راہ پر ہیں۔ فلا ينازعنک کا بڑی عجیب بات ہے مولانا، ہرگز نہ جھگڑا کریں وہ آپ سے، وہ تو کافر تھے، وہ تو مشرک تھے، انہوں نے اللہ کی کیا بات ماننی تھی؟ اللہ کہتے ہیں وہ آپ سے جھگڑا نہ کریں۔ میرا سوال تو سمجھیں، وہ آپ سے دین کے معاملے میں جھگڑا، بھائی وہ جھگڑا نہ کریں، وہ کافر مشرک ہیں، وہ کیسے قرآن کی بات مانیں گے؟ لکھے سامنے، مراد یہ ہے کہ آپ جھگڑا نہ کریں، مراد یہ ہے کہ آپ جھگڑا نہ کریں۔ اب ایک جملہ لکھیں حاشیے پر، ہر شریعت میں ہم نے قربانی دینے کا دستور مقرر کیا تھا، مشرکین جو شرک فعلی کرتے ہیں کسی دین میں ہم نے اسے جائز نہیں کیا۔ اس معاملہ میں آپ ان کے جھگڑے کی پرواہ نہ کریں۔ اور ادعو الی ربک، حاشیہ ہے ذرا ہے تو قیمتی، لیکن کیا کریں، اب لکھنا بھی پڑے گا، نہ لکھواؤں تو پھر مزہ نہیں آتا مجھے۔ لکل امت جعلنا منسکا کا ایک اور حاشیہ لکیر لگائے نا، یہ اور حاشیہ اسی آیت کا، یہ حاشیہ تو سمجھ آ گیا، یہ جو میں نے ابھی لکھوایا ہے، ہر شریعت میں ہم نے قربانی دینے کا
دستور مقرر کیا تھا. مشرکین جو شرک فعلی کر رہے ہیں یہ ہم نے کسی دین میں جائز نہیں رکھا تھا. آپ اس معاملے میں آپ ان کے جھگڑے کی پرواہ آپ رب کی طرف دعوت دیتے ہیں. ایک اور جمہور مفسرین نے منسک، یہ جو ہے چلنا منسکن، منسک عام احکام شریعت کے معنی میں لیا ہے. کہ مخالفین احکام شرعیہ میں کیوں جھگڑا کرتے ہیں؟ کہ ان کے آبائی مذہب میں وہ احکام نہ تھے. یہ مجادلہ باطل ہے. کیونکہ یہ شریعت ناسخ ہے سابقہ کی. اس حاشیے پر آپ نے غور کیا؟ احکام شریعت کے معاملے میں کیوں مخالف آپ سے جھگڑا کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی یہ جو تم احکام سنا رہے ہو ہمارے پچھلے باپ دادا کے مذہب میں بھی تو نہیں تھے. بھائی نہیں تھے تو نہیں تھے نا. ہم جو سنا رہے ہیں اگر اب آ گئے ہیں، اس شریعت نے پچھلی تمام مذاہب کو منسوخ کر کے رکھ دیا ہے. پچھلے مذہب کا حوالہ ہمیں مت دو. وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ. اور اگر جھگڑا کریں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، فقل آپ فرما دیجئے، نیچے لکھیں آخری جواب، آخری جواب کے طور پر فرما دیجئے اللہ خوب جانتے ہیں ان کاموں کو جو تم کر رہے ہو. اللہ یحکم، اللہ عملی فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان. عملی آپ نے نہیں لکھا، اللہ عملی فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن. فیما کنتم فیہ تختلفون، ان چیزوں میں جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے. علم تعلم، اس پر مولانا عنوان یہ دونوں حصوں سے متعلق ہے، نفی شرک تصرف کے ساتھ بھی، نفی شرک فعلی کے ساتھ بھی. علم تعلم، کیا تو نہیں جانتا؟ یقیناً اللہ کریم جانتا ہے جو گویا آسمانوں میں اور زمین میں ہے. ان ذالک فی کتاب، یقیناً یہ فی کتاب. سبحان اللہ. یقیناً یہ سے کیا مراد ہے؟ ان ذالک، ذالک کے نیچے لفظ لکھوانے ہیں ان کے اقوال و افعال، ان کے اقوال و افعال. ان ذالک، یقیناً وہ ان کے اقوال و افعال جن میں اختلاف کر رہے ہیں، فی کتاب، محفوظ ہیں نامہ اعمال میں. کتاب پر لکھے نامہ اعمال. ان کے اقوال و افعال جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں وہ محفوظ ہے نامہ اعمال میں. ان ذالک علی اللہ یسیر، یقیناً یہ بات اللہ کریم پر بڑی آسان ہے. سبحان اللہ. اب خلاصہ کیا نکلا مولانا؟ اب یہ دوسرے دونوں حصوں کے ساتھ متعلق ہے. کیا مطلب؟ جب غیب دان اللہ ہے تو کار ساز بھی اسی کو سمجھو، نظر و نیاز بھی اسی کے نام کی دو. فرمایا وَيَعْبُدُونَ، اس پر لکھے مولانا زجر. زجر بطور ثمرہ، جتنے بھی ہم نے دلیلیں بیان کی ہیں تمام دلیلوں کا نتیجہ بھی ہے اللہ ڈانٹ رہا ہے اور عبادت کر رہے ہیں اللہ کریم کے سوا ما ان کی لم ينزل به سلطانہ، نہیں اتاری اللہ کریم نے بہی ان کے معبود ہونے کی، بہی بے معبودیت ہی، اللہ نے نہیں اتاری ان کے معبود ہونے کی سلطانن کوئی دلیل، ان کے معبود ہونے کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری. لم ينزل کے نیچے کتب سابقہ میں، کتب سابقہ میں اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری ان کے معبود ہونے کی.
وما، اور سلطانن کے نیچے نقلی بھی لکھے، نقلی دلیل، نقلی دلیل نہیں اتاری. وما لیس لہم بہ علم، اور نہیں ان کے لیے بہی اس معبودیت کی، بے معبودیت ہی اس معبودیت کی، علم کوئی عقلی دلیل. جن کی عبادت کر رہے ہیں مشرکوں کے پاس نقلی دلیل بھی نہیں ہے ان کے معبود ہونے کی، عقلی دلیل بھی نہیں ہے. وما للظالمین من نصیر، اور نہیں ہوگا ظالموں کے لیے کوئی مددگار. ظالمین ان شرک لظلم عظیم، مشرک تو لکھ لیں. نفی شفاعت کاری، کوئی ظالموں کے لیے مددگار نہیں ہوگا. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ زَجَر، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان کے اوپر آیاتنا بینات، ہماری آیتیں صاف صاف، آیاتنا کے نیچے توحیدیہ. تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، اس کے نیچے لکھیں اثر نمبر 1. آیتیں پڑھی جاتی ہیں جو اپنے مطلب میں واضح ہیں، صاف صاف آیتیں سن کر. تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، تو پہچان لیتا ہے چہروں میں، کن کے چہرے؟ جنہوں نے کفر کیا، مسئلہ توحید نہیں مانا، تو کافروں کے چہروں میں پہچان لیتا ہے المنکر، بری شکل. صاف آیتیں سن کر کافروں کے چہرے بگڑ جاتے ہیں. مولانا تعریفوں پر ایک لفظ لکھوانا ہے، بوجہ باطنی ناگواری، بوجہ باطنی ناگواری. چونکہ یہ آیتیں ان کے دل کو اچھی نہیں لگتی تو دل کا اثر منہ پر آ جاتا ہے، منہ ان کے کالے سیاہ ہو جاتے ہیں ہماری توحید والی آیات سن کر. بس فرمایا نہیں یکادونا، اثر نمبر 2، یکادونا یستونا، قریب ہے کہ حملہ کر دیں بالذین ان لوگوں پر، یتلون علیہم آیاتنا، جو پڑھ رہے ہیں ان پر ہماری آیات، جو ہماری آیتیں پڑھ رہے ہیں ان پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. مولانا حضرت اب جو سریکی نہیں دوست سمجھتے ان سے معذرت، ہمارے حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی سریکی میں مانا کر دے. حضرت کو اردو نہیں آتی تھی، یہ بھی ذہن میں رکھیں. حضرت اپنی زبان میں پڑھایا کرتے تھے. اللہ کے اتنے بڑے انسان، اردو نہیں آتی تھی حضرت کو، تو حضرت اپنی بولی میں مانا کرتے تھے. یکادون یستون بالذین، ایک تو ایتیں سن کر چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں نا، ماتھے پر بل پڑ جاتے ہیں کافروں کے اور شکل بری ہو جاتی ہے. نمبر 2، یکادون یسونا، ہو سکتا ہے جو پکے پے ونجن. اب یہ ہماری سرکی ہے. اب پنجاب والے ساتھی پنجابی والے نہیں سمجھیں گے، اردو والوں کے تو ویسے بھی مشکل ہے. ہو سکتا ہے پکے پے ونجن ان لوگوں کے جو پڑھ رہے ہیں. یہ سب سمجھیے، یہ تو تھوڑی بولیے. یکادون یستون، قریب ہے کہ حملہ کر دیں ان لوگوں پر جو پڑھ رہے ہیں ان کے اوپر ہماری آیات. الذین کے نیچے مومن تو لکھ لیں، حملہ کرنے کے لیے تیار. قل افانبئکم بشر من ذالکم، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا پس میں تم کو خبر دوں بشر، زیادہ ناگوار چیز کی. شر کا معنی لکھیں زیادہ ناگوار. من ذالکم، اس قرآن سے. من ذالکم کے نیچے اس قرآن سے زیادہ ناگوار چیز میں تمہیں بتاؤں. قرآن تمہیں ناگوار گزرتا ہے نا، حملہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو، قرآن سن کر تمہارے چہرے کالے ہو جاتے ہیں. اس سے زیادہ ناگوار چیز تمہیں بتاؤں، النار، جہنم کی آگ، اس سے زیادہ ناگوار ہے. وعدہ اللہ الذین کفروا، وعدہ کیا اس کا اللہ نے کافروں سے جنہوں نے کفر کیا. وبئس المصیر، اور بری لوٹنے کی جگہ ہے. علماء لکھے سامنے. اب میں النار اس کی 4 ترکیبیں کرتا ہوں. لکم النار، لکم النار، منکم النار، فیکم النار، تدخل النار. یہ شیخ پنج پیر کا انداز ہے مولانا. النار
قرآن سن کر چہرے کالے سیاہ بنانے والوں، حملے کے لیے تیار ہونے والوں، لکم النار، تمہارے لیے جہنم کی آگ ہے، منکم النار، تم میں سے آگ نکل رہی ہے، فیکم النار، تمہارے اندر آگ لگی ہوئی ہے، تدخل النار، تم نے داخل ہونا ہے آگ میں۔ 4 انداز عرض کر دیے۔ فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، یہ دونوں حصوں سے متعلق ہے، نفی شرک فی تصرف، نفی شرک فعلی لکھ لیں، دونوں حصوں سے متعلق۔ اے وہ لوگوں، بیان کی جاتی ہے مثلون، ایک بہت بڑی مثال، یہ مثلون تنوین تعظیم کی ہے۔